کا بہت ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے، تو کیا یہ اس ٹائٹ اسکیجول سے کبھی تنگ بھی آ جاتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں؟ نیکسٹ کیڈٹ سے پوچھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ ہم تنگ آتے ہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ کیڈٹ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنا چاہتا ہے. اور اگر آپ تنگ کی بات کرتے ہیں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. میں یہ بہت اچھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹاف، ہماری ڈسپلن کمیٹی اور اس کالج کا ہر فرد نماز کو پریفر کرتا ہے، اور ہم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. ناظرین، یہاں پر کیڈٹس تو ہمیں بہت ڈسپلنڈ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو ڈسپلن کرنے کا جو صحرا ہے وہ جن کے سر جاتا ہے وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. صوبیدار اشتیاق صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیڈٹس کو کس طرح سے ڈسپلن کرتے ہیں، اور اپنے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے. تقریباً 1.5 سال سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. سابقہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بطور ڈرل اسٹاف 5.5 سال کام کرتا رہا ہوں. پھر اپنے سگنل ٹریننگ سینٹر میں 26.5 سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق یہاں پر میں کیڈٹس کو ٹرین کر رہا ہوں. جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جنٹلمین کیڈٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے، تمام ہی انہی بنیادوں پر یہاں پر میں اور میری ٹیمز اسی طرح کی ٹریننگ دے رہی ہے کیڈٹس کو، جس طرح پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تاکہ یہ بچے وہاں پر بھی جا کر انہیں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ ایونٹس جو وہاں پر کیڈٹس کو کروائی جاتی ہیں، گیمز ہے، اس میں فزیکل ٹریننگ ہے، پریڈس ہے، وہ تمام چیزیں یہاں پر کیڈٹ کو اسی بنیاد پر سکھائی جاتی ہیں جیسے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کو ٹرین کرنے کے لیے، ایک بہترین افسر بنانے کے لیے سکھائی جاتی ہیں. بالکل، یہاں پر جو کیڈٹس کا اسٹینڈرڈ ہے ٹریننگ کا وہ بالکل پی ایم اے والا ہے، جو کہ ہمیں ان کے ڈسپلن میں بھی نظر آ رہا ہے. آئیے چل کے کیڈٹ سے بات کرتے ہیں. ہمیں اس وقت بہت سے ایسے ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کیڈٹ کالجز مستقبل میں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کیڈٹس کی لائف کیسی ہوتی ہے اور آگے ان کے فیوچر گولز کیا ہوتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا صرف پاکستان آرمی ہی جوائن کرنا چاہتے ہیں یا مختلف شعبوں میں جا کر پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ کی کیا فیوچر گولز ہیں؟ کون سی فیلڈ میں جا کر آپ اپنی خدمات پاکستان کے لیے سر انجام دینا چاہتے ہیں؟ میں بلوچستان کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ادھر سے آیا ہوں. وہ گورنمنٹ نے یہ پرووائڈ کیا، میں یہ اسکالرشپ کے تھرو پہ آیا ہوں، تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی پاکستان کی گورنمنٹ کی. تو میں سی اے مطلب میرا یہ ایم ہے کرنے کا. تو سی اے کے لحاظ سے اگر مطلب جتنی بھی کمپنیاں ہوں گی ادھر پاکستان ادھر دوسرے ملکوں کی، تو اس کی وجہ سے پاکستان کی اکنامی بھی ترقی ہوگی. اور یہی کہنا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی میں ضرور میں اپنا رول کروں گا کردار. بالکل، بلوچستان سے آئے ہوئے یہ نوجوان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں فیوچر میں. نیکسٹ جو میرے ساتھ کیڈٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے فیوچر گولز کے حوالے سے. کیا کہیں گے آپ؟ بڑا ہو کر ایک میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ایم یہاں پر مجھے پورا کروائیں گے میرے اساتذہ کرام. جیسا کہ ہماری ملک نے اور ہماری قوم نے ہمیں بہت کچھ عنایت کیا ہے، عطا کیا ہے، اور سب سے بیسٹ تھنگ کہ جس طرح میں کیڈٹ کالج میں آیا ہوں، میں کیڈٹ کالج میں آ کے مجھے یہاں کافی ایمبیشنز پتہ چلی. بٹ جیسا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ہمارے کالج نے ہمیں کافی زیادہ انکریج کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں. میں جانتا ہوں کہ آرمی میں جا کے نہ صرف خدمت کی جا سکتی ہے بلکہ ہمارے ملک کو ڈاکٹرز کی بھی، بہترین ڈاکٹرز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو کہیں آپ بھی ہمارے ینگ ڈاکٹرز کی طرح باہر تو نہیں چلے جائیں گے؟ نو انشاءاللہ میں اپنے ملک میں ہی رہ کے اپنی عوام کی خدمت کروں گا. بالکل، ملک میں رہ کر پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے. آئیے چل کر مزید کیڈٹ سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا فیوچر گولز ہیں. ناظرین، ہم جب یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمام صوبوں کی نمائندگی ہو، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ایک جیسی اپرچونٹیز مہیا کی جائیں. اور کیڈٹ کالجز ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان نظر آتے ہیں، ہر صوبے کے لوگ نظر آتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ ڈفرینٹ پروونسز سے آتے ہیں، ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، اور آپ کا یہاں پر انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہماری جو اسٹیریو ٹائپس بن چکی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے شٹ ڈاؤن کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر جب ہم آتے تو جتنے بھی وہ ہمارے جو اپنے علاقے کے جو کلچرل لباس ہوتا ہے وہ سب ہم ترک کر لیتے، اور یہاں پر جو ہمارا قومی لباس یعنی شلوار قمیض اور یونیفارم جو یہاں کا شیڈول ہوتا ہے اور یہاں کا ڈسپلن کمیٹی نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہی ہم پہنتے ہیں. تو اپنے کلچرل لباس کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پاکستانیت کا ایک جو عنصر ہم میں غالب آتا ہے وہ جب ہم سوسائٹی میں واپس جائیں گے تو تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ قائم رہے گا؟ جی قائم رہے گا. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم پاکستانی ہم ایک ہی ملک ہیں اور اس لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے جو ہمیں سکھایا گیا ہے.
تو آپ باہر جب جائیں گے تو اپنے فرینڈس کو کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے ان اسٹیریوٹائپس کو شیڈ کرنے میں اور ایک پاکستانیت کے جو ہماری ٹرم ہے اس کو ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کرنے میں؟ جی ان کو میں یہی بتاؤں گا کہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں اور ہم ایک ہی ہیں، تو ہمیں چاہیے نہیں کہ کسی کو کچھ بولنا چاہیے، ہم سب ایک اور ہمیں ایک چیز کرنی چاہیے۔ جی بالکل، ہم سب ایک ہیں اور پاکستان ہی ہماری